اب بہرحال ٹیکنیکل کمیٹی کے چیئرمین ہیں، پولیس صاحب ایک پوائنٹ آف ویو تو ہے نا، بہرحال ان کی ایک آبزرویشن ہے اور آپ کے سندھ کے آدمی ہیں اور آپ کے لیکن یہ ساری بات ریلیونٹ ہے، بات ہے پولیٹیکل. آپ کہہ رہے ہو ان کے ٹرمز آف، آپ نے سنا ان کو TOR کہہ رہے ہیں، ٹرمز آف ریفرنس میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ کتنا پانی لے گئے ہیں. کہاں ہے ٹرمز آف ریفرنس؟ کہاں ہے یہ ٹرمز آف ریفرنس کہ انہوں نے پاکستان بنتے ہی ہمارا نام کاٹ دیا تھا illegally, unconstitutionally, criminally. ایسے criminally. ان کا سارا behavior was criminal from A to Z. I say this with all the responsibility of a lawyer. یہ criminal تھا، against the law تھا، against national law تھا، against international law تھا، against Islamic law تھا. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو فیصلے کیے وہ کل عدم ہے، رد ہے، کسی قابل نہیں ہے کہ ان پر بات کی جائے. اور یہ کیا اور اس کا آغاز کیا لیاقت علی خان صاحب، لیاقت علی خان نے، اور اس وقت ایک بہرحال ایک سویلین پرائم منسٹر تھے جنہوں نے پاکستان بنانے میں اہم رول ادا کیا تھا. آپ سویلین کیا ہے؟ حکومت آرمی کے ہاتھ میں تھی، سویلین نہ کریں گے. 48 traitor generals were taken over Pakistan. They were in cahoots with the Western parents. ہندوستان آزاد ہوا، پاکستان آزاد ہوا ہی نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح بیمار تھا، اس کو قتل کر ڈالا، اس کے بہن کو قتل کر ڈالا، اس کو ڈسمس کیا مسلم لیگ سے. مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ He was dismissed from the post of the prime minister, from the president of Muslim League by this Liaquat Ali Khan. He appointed Khaliq Zaman as the organizer on that day. Do we forget the day on that day جب انہوں نے کہا، جناح نے واک آؤٹ کیا، ان کی کم بے عزتی ہوئی ہے، ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہوتا تھا وہ ہوتا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن پلیز صاحب یہ بات مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کرے گا 47 سے 58 کے پیریڈ کو، پھر ایوب خان آ گئے 72. لیکن ایک بات پر جو میرا آپ سے بختیات ہے کہ بہرحال جب بھی آپ انہیں مانے نہ مانے، پاکستان کے عوام بڑی تعداد میں مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار دیتے ہیں. میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ وہ بھی بلوچستان اور صوبہ سرحد کی حکومت ختم کرتے ہیں. آپ نے برسوں جیل کاٹی بھٹو صاحب کے زمانے میں، 89 سے لے کر 99 تک. پھر بہرحال یہ آپ نہ کہیں کہ بالکل بے اختیار تھے بے نظیر بھٹو. نواز شریف انہیں بہت کچھ آزادی تھی، انہوں نے بھی کوئی فرق نہیں کیا. آپ کی توپوں کا رخ جو ہے اسلام آباد میں ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کہنا آسان ہے. پھر دوہرائے نا، میں کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے بھی یہ مسئلہ اپنے دور میں نہیں اٹھایا. یہ میں کہہ چکا ہوں، میں روز کہتا ہوں، ہر تقریر میں کہتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ جو لنک کینال سے ہیں ان کو بھی رد کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور آج بھی جو ہمارا جو سیاستدان ہے وہ اپنے فرائض، مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ اپنے فرائض ادا کریں گے یا ڈیلز کر کے سارے ملک کا کھانا خراب کر دیں گے. آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے، آئی ایگری وتھ یو، آئی ایم ناٹ ڈس ایگری وتھ یو. سیاستدانوں نے اپنا کام کر لیکن میری ریزرویشن یہ ہے، سیاستدان کہاں ہیں؟ سیاستدان کو آنے ہی نہیں دیں گے. ہر ایک ممبر کے پیچھے ایک صوبے دار میجر بیٹھا ہوا ہے. پاکستان کی نس نس میں ISI کے انٹرفیئرنس کا زہر گھلا ہوا ہے. پاکستان میں حکومت ہے کہاں، عوام ہے کہاں، ڈیموکریسی کہاں ہے؟ یہ سارے لوگ کھا گئے ملک کو. مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ آ کے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں. کیسی گورننس ہے یہ گورننس ہے، یہ حکومت ہے. آپ کیا پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی بس سے بس اس جمہوریت تو بہتر ہے نا. پھر بھی بس سے بس آمریت سے، جب جمہوریت ہو نا، جمہوریت میں یہی آئیں گے. یہ جمہوریت نہیں کیسے ہیں؟ اگر جرنیل جان چھوڑیں، لوگوں کو چھوڑیں، اس پر عوام قبضہ کر لیں گے. وہ انہیں لاتے ہیں، وڈیروں وہ چھوڑتے نہیں ہیں، وہ انہیں لاتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، یہ افسانہ انہوں نے بنایا ہے. وہ خود کہتے ہیں پہلے جرنیلوں نے ان کو بھرتی کیا، ہر ایک آدمی کو بھرتی جرنیلوں نے کیا ہے. بھٹو، نواز شریف سب. پھر ایسے ایبسلیوٹلی، پھر ایسے یعنی بھٹو صاحب، نواز شریف جیسے لوگ جنہیں پاکستان کے 70-80% عوام ووٹ دیتے ہیں، انہیں بھی انہوں نے بھرتی کیا. رشتے ہیں اعلیٰ علیین کے ہیں، لیکن بھٹو صاحب کو اسکندر مرزا نے وزیر مقرر کیا تھا. آپ نے نہیں کیا تھا، میں نے کیا تھا. اور نواز شریف صاحب کو جناب ضیاء الحق صاحب نے بھرتی کیا تھا. ٹھیک ہے. ان سب کو بھرتی کرتے ہیں اور ان کو لے آتے ہیں، پھر جب وہ ان کے کام کے نہیں رہتے تو مروا ڈالتے ہیں. پلیز صاحب ایک کال اور نہیں سنیں گے؟ جی فرمائیے. یہ ہم جو گفتگو کر رہے تھے پانی اور کالا باغ ڈیم کے حوالے سے، پلی جو صاحب